السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ اس ویڈیو میں کویت، امریکہ، فلسطین اور پاکستان و افغانستان سے 4 خبریں پیش کرنا مقصود ہے۔ تمہید میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھے خبروں پر چلتے ہیں۔ بی جے پی کے قومی ترجمان نوپور شرما اور دہلی بی جے پی سے وابستہ نوین کمار جندل کے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر متنازع تبصرے کی جو آگ خلیجی ممالک تک پہنچی تھی وہ ابھی تک بجھی نہیں ہے۔ جمعرات کو کویت کی پارلیمنٹ میں اراکین پارلیمنٹ نے اپنی حکومت سے کہا ہے کہ وہ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ کویت ٹائمز کی خبر کے مطابق قومی اسمبلی کے 50 میں سے 30 ارکان پارلیمنٹ نے اپنے دستخطوں سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں بھارت کے احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر پولیس کارروائی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ کویت کی انگریزی نیوز ویب سائٹ عرب ٹائمز نے بھی اس خبر کو نمایاں کیا ہے۔ عرب ٹائمز نے لکھا، کل 30 اراکین پارلیمنٹ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس پر اپنے اعتراضات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان ارکان پارلیمنٹ نے کویت اور دیگر اسلامی ممالک کی اپنی حکومت سے حکومت ہند پر سیاسی، سفارتی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کے پرامن احتجاج کی حمایت کی جانی چاہیے۔ 30 قانون سازوں کی جانب سے بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ اسامہ شاہین نے کہا کہ اگر یہ بیان تمام قانون سازوں کی طرف سے جاری کیا جاتا تو اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا جاتا۔ کویت انسٹی ٹیوٹ اور لیگل اسٹڈیز کے ارکان نے ان 30 ارکان پارلیمنٹ کے دستخط شدہ خط کو ٹویٹ بھی کیا ہے۔ کویت ٹائمز نے لکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے ہزاروں کارکن تمام عرب ممالک اور خاص طور پر خلیج کے ان ممالک سے ہندوؤں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں جہاں تقریباً 80 لاکھ بھارتی رہتے اور کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان بھارتیوں کی واپسی پیغمبر اسلام کی توہین کے بدلے کے طور پر کی جانی چاہیے۔ 30 ارکان پارلیمنٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کویت کی قومی اسمبلی کے ارکان حکومت ہند، پارٹی اور میڈیا والوں کی جانب سے پیغمبر اسلام کی توہین کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم بھارتی مسلمانوں کے خلاف پولیس کارروائی کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ قبل ازیں کویت کی وزارت خارجہ نے بھارتی سفیر سبی جارج کو طلب کر کے سرکاری احتجاجی مراسلہ پیش کیا تھا۔ کویت کے معاون خارجہ سیکریٹری برائے ایشیا امور نے اس خط میں نوپور شرما اور نوین کمار جندل کے تبصروں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے مذمت کی تھی۔ احتجاج کرنے والے مہاجرین کو نکالنے کی بات۔ اس سے قبل 13 جون کو یہ اطلاع ملی تھی کہ کویت میں رہنے والے تارکین وطن نے بی جے پی کے سابق ترجمان کے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع تبصرے کے بعد احتجاج کیا تھا۔ عرب ٹائمز کی خبر کے مطابق کویت نے مظاہرین پر سختی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے ان کے ملک واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کویت حکومت نے اس تنازع پر نئی ہدایات جاری کی تھی جن کے مطابق بیان کے حوالے سے مظاہرہ کرنے والوں کو ان کے اپنے ممالک واپس بھیج دیا جائے گا۔ حکومت نے کہا تھا کہ تمام تارکین وطن کو مقامی قانون کا احترام کرنا چاہیے اور کسی بھی قسم کے دھرنا دینے میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ مظاہرین میں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور عرب ممالک کے تارکین وطن کے ساتھ ساتھ بھارتیوں کے بھی شامل ہونے کی توقع تھی۔ 10 جون کو نماز جمعہ کے بعد کویت کے علاقے فہیل میں 40 سے 50 تارکین وطن نے احتجاج شروع کیا اور نعرے لگائے تھے۔ کویت میں غیر ملکیوں کے مظاہرے اور احتجاج کو سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ انتظامیہ بھی اس معاملے میں ایک مثال قائم کرنا چاہتی تھی تاکہ مستقبل میں تارکین وطن اس طرح قانون کی خلاف ورزی نہ کریں۔ کویت حکومت ان مقامی لوگوں کے خلاف بھی مناسب کارروائی کر سکتی ہے جنہوں نے اس دھرنے کے مظاہرے میں شرکت کی تھی۔ خبر کے درمیان میں ایک چھوٹی سی وضاحت کہ کویت میں کیے جانے والے اس احتجاج کی خبر کو satyahindi.com کے حوالے سے زیر نظر چینل راہی حجازی چینل پر 2-3 دن پہلے نشر کیا گیا تھا جس پر چینل کے کچھ ناظرین نے اسے فیک اور جعلی بتایا تھا۔ تاہم اب BBC ہندی نے بھی یہ خبر دے دی ہے۔ نیز دی وائر اردو نے بھی اس خبر کو نشر کیا ہے۔ بھارتی اشیاء کا بوائکاٹ۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کویت کی ایک سپر مارکیٹ نے پیغمبر اسلام کے بارے میں قابل اعتراض ریمارکس کے بعد بھارتی مصنوعات کو ہٹا دیا تھا۔ العرضیہ کوآپریٹو سوسائٹی اسٹور کے لوگوں نے انڈین چائے اور دیگر مصنوعات کو ٹرالیوں میں نکال کر احتجاج کیا تھا۔ عرب نیوز کے مطابق کویت سٹی کے بالکل باہر سپر مارکیٹوں میں رکھے ہوئے بھارتی چاول، مسالے اور مرچوں کے تھیلوں کو پلاسٹک کی شیٹ سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس کے
کے ساتھ پلاسٹک شیٹ پر لکھا گیا تھا کہ ہم نے بھارتی مصنوعات کو ہٹا دیا ہے۔ اس اسٹور کے CEO ناصر المطاری نے AFP کو بتایا کہ کویتی مسلمان ہونے کے ناطے ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اس اسٹور چین کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ بھارتی مصنوعات کے بڑے پیمانے پر بوائکاٹ پر غور کیا جا رہا ہے۔ ادھر قطر نے اتوار کے روز پیغمبر اسلام کے بارے میں قابل اعتراض ریمارکس کے بعد بھارت سے معافی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد ایران اور قطر نے بھی بھارتی سفیر کو طلب کیا تھا۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ امریکہ کی بھارت میں پیغمبر اسلام سے متعلق متنازع بیانات کی مذمت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ایک پریس بریفنگ کے دوران سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 عہدیداروں کے پیغمبر اسلام سے متعلق جارحانہ بیانات کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ پارٹی نے عوامی طور پر ان بیانات کی مذمت کی۔ ہم بھارتی حکومت کے ساتھ انسانی حقوق بشمول مذہبی آزادیوں کے معاملات پر اعلیٰ سطحی رابطہ کاری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے نئی دہلی کے اپنے دورے میں کہا تھا کہ امریکی اور بھارتی عوام ایک طرح کے اقدار پر یقین رکھتے ہیں جن میں انسانی وقار اور احترام، موقعوں کے حصول میں مساوات اور مذہبی آزادی شامل ہے۔ یہ کسی بھی جمہوریت میں بنیادی اقدار ہیں اور ہم دنیا بھر میں ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ واضح رہے کہ بھارت کی حکمراں جماعت کے رہنماؤں نپور شرما اور نوین کمار جندل کے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق گستاخانہ بیانات پر مسلم ملکوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں شامل ملکوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے مغربی کنارے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مغربی کنارے میں جمعے کی صبح اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنین کی ایک چیک پوسٹ پر کھڑی گاڑی پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 3 کار سوار شہید جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی اس کارروائی کے خلاف سینکڑوں مشتعل فلسطینی اسپتال کے باہر جمع ہو گئے اور احتجاج کیا۔ شہداء کی میتوں کو جلوس کی شکل میں ان کے گھروں تک لے جایا گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بچوں کے حقوق اور فلاح کے لیے کام کرنے والی برطانوی تنظیم سیو دی چلڈرن کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی محاصرے سے متاثرہ 55% بچوں نے کبھی نہ کبھی خودکشی کے بارے میں سوچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 80% بچوں نے اپنے اندر ذہنی دباؤ محسوس کیا ہے۔ 2015 میں یہ تناسب 55% تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ غزہ میں موجودہ حالات بچوں کی ذہنی نشو و نما اور بہتر مستقبل کی امیدوں پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں شامل دیگر اعداد و شمار کے مطابق 84% بچے خوف محسوس کرتے ہیں۔ 2018 میں یہ تناسب 50% تھا۔ گھبراہٹ محسوس کرنے والے بچوں کا تناسب 80% ہے جو 2018 میں 55% تھا۔ اداس رہنے والے بچوں کا تناسب 77% ہے جو 2018 میں 62% تھا۔ اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی غم کا سامنا کرنے والے بچوں کا تناسب 78% ہے جو 2018 میں 55% تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غزہ کے آدھے سے زیادہ بچوں یعنی تقریباً 55% نے خودکشی کرنے کے بارے میں سوچا ہے اور ہر 5 میں سے 3 بچے یعنی 69% خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پاکستانی علماء کا وفد TTP کے موقف میں نرمی لانے کے لیے افغانستان کا دورہ کرے گا۔ حکومت پاکستان جنگ بندی میں توسیع کے معاملے پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے موقف میں نرمی پیدا کرنے کے لیے علماء کرام کا ایک وفد افغانستان بھیجے گی۔ مذکورہ فیصلہ ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب حال ہی میں قبائلی جرگہ TTP کو جنگ بندی میں توسیع کے لیے آمادہ نہ کر سکا۔ واضح ہے کہ مذاکرات طالبان حکومت کی ثالثی میں ہوئے تھے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق ذرائع کے مطابق 13 رکنی وفد میں ملک کے معروف مدارس
مدارس کے علماء کرام شامل ہوں گے اور یہ چند روز میں افغان دارالحکومت کا دورہ کرے گا۔ مفتی تقی عثمانی اس وفد کی سربراہی کریں گے، جس میں حقانی نیٹ ورک کے ساتھ مضبوط روابط رکھنے والے خیبر پختونخوا کے علماء کرام بھی شامل ہوں گے، جو پاکستان حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان موجودہ مذاکراتی عمل میں ثالثی کر رہا ہے۔ علماء کرام کا وفد کابل میں ٹی ٹی پی کی قیادت سے آمنے سامنے ملاقات کرے گا۔ علماء کرام جنگ بندی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے افغانستان کے عبوری وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی مدد بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات کے مطابق موجودہ مذاکراتی عمل کو سول اور فوجی رہنماؤں کی حمایت حاصل ہے، تاہم وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کی جماعت کا کہنا ہے کہ اس نئے اقدام پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کی روسی سفیر دیمیتری زنروف سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں طالبان وزیر خارجہ کی جانب سے ماسکو میں طالبان کے سفارتکار کو سرکاری طور پر سفیر تسلیم کرنے پر شکریہ ادا کیا گیا۔ روسی سفیر نے اسکولوں کی بحالی میں مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی اور وزیر خارجہ سے لڑکیوں کے اسکول دوبارہ کھولنے پر زور دیا۔ ایک تیسری خبر میں افغانستان نے تعلیم کے شعبے میں ترکیہ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے وزیر ملا عبدالباقی حقانی ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ استنبول پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ترک وزارت تعلیم کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلیم کے شعبے میں تعاون پر بات چیت کریں گے۔ ادھر چوتھی خبر میں سابق افغان حکومت میں قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ عبدالحکیم نورزئی بھی موجودہ افغان حکومت کی کوششوں سے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر افغان شخصیات کو واپس لانے کے لیے اقدامات کرنے والے کمیشن کے اعلیٰ حکام نے عبدالحکیم نورزئی کا استقبال کیا اور وطن واپسی پر ان کو خوش آمدید کہا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔